أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند کر صلوات ارشاد. پروردگار ہمارے برادر عظیم، برادر محترم، برادر مکرم جناب سہیل رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کریں. وہ اس قدر خوش ذوق واقع ہوئے ہیں اور ان مجالس کے انعقاد کے لیے اس قدر پرجوش ہوتے ہیں. پورے سال اس ایک مجلس کے لیے وہ فکر مند رہتے ہیں. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی ضروریت میں اس روایت عزا کو برقرار رکھے. عموماً یہ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی بانی عزا کا تذکرہ ممبر سے کروں، مگر ان کی ایک ادا مجھے بہت پسند ہے. وہ ہر سال مجھے خود اپنی طرف سے ایک آیت تجویز کرتے ہیں کہ اس آیت پر آپ کا بیان ہونا چاہیے. یہ عادت مجھے پسند ہے. اس سال انہوں نے سورہ مبارکہ صف کی یہ آیت تجویز فرمائی. یہ ایک آیت ہے کہ نہ جانے کتنے آسمانی صحیفوں کا مجموعہ، کیا عظیم و شان آیت ہے. اور یہ سورہ مبارکہ صف کی آیت ہے. جو لوگ تفسیر کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ قرآن مجید کے جو سورے ہیں ان کے نام توقیفی نہیں ہیں.
یعنی نام سوروں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معین و مقرر نہیں ہے. چنانچہ بہت سے سورے ایسے ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں. سورہ صف کا نام ہی قرین قیاس صحیح یہی ہے کہ وہ توقیفی نہیں ہے. سورہ صف، اب یہ صف آئی کہاں سے ہے، کلمہ یہ کہاں سے آیا، سورہ صف کا لفظ کہاں سے آیا؟ صف جہاد، جنگ میں پرے جمع کے جہاد کرنا، صف جمع کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، چیز وہی. اور بعض مفسرین نے خود یہ لفظ صف اسی قرآن مجید کی آیت میں آیا اس سورہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ جو لفظ صف آیا یہیں سے سورہ کا نام کرا. اور اس کے بعد سورہ کے آگے پڑھا تو اس میں جناب موسیٰ کا ایک قول ہے، جناب عیسیٰ کا ایک ارشاد ہے، اور اس کے بعد ایک عمومی تبصرہ ہے، اور پھر یہ آیت آتی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. اب اگر کسی حد تک با محاورہ ترجمہ کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے بے افواہہم جو کہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو فروغ بخشنے والا ہے، تمام کرنے والا ہے، کامل کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو برائی کیوں نہ لگے. سادہ سا ترجمہ تو یہی ہے، لیکن میں اکثر آپ حضرات کو توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا سادہ سا ترجمہ کافی نہیں ہوتا. اس میں لیکن بعض ترکیبیں ہوتی ہیں جو نہایت فکر انگیز ہوتی ہیں، بعض کلمات ہوتے ہیں جو نہایت تصور خیز ہوتے ہیں. ایک مفرد کلمہ کیا دیتا ہے؟ تصور. لیکن بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جو تصور خیز ہوتے ہیں، تصورات کی تعمیر کر دیتا ہے، ذہن کو معمور کر دیتا ہے معانی سے. اور بعض ترکیبیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فکر انگیز ہوتی ہیں اور تصدیق طلب ہوتی ہیں. اب ذرا مشکل لفظیں آ گئی لیکن مجھے کہہ کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ لاہور کا مجمع ہے اور میں لاہور کو بھی ایک دبستان ادب سمجھتا ہوں. لاہور خود ایک مستقل دبستان زبان و ادب ہے. اب نئی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میراث کو محفوظ رکھیں اور اس میں اور اضافہ کریں. زبان کی حرمت بچی رہے، ادب کا وقار سلامت رہے. یہ نئی نسلوں کی ذمہ داری ہے. تو جناب والا
اور اساتذہ ادب، اساتذہ سخن بھی تشریف فرمائے مجلس میں، ادبی ذوق رکھنے والے موجود ہیں۔ بعض ترکیبیں ایسی ہوتی ہیں جو فکر انگیز ہوتی ہیں، اور میں جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، الفاظ تصور خیز ہوتے ہیں، ترکیبیں تصدیق طلب ہوتی ہیں۔ اب اس پہ ورک کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کریمہ میں جو الفاظ ہیں، جو ترکیب ہے، وہ بھی فکر انگیز ہے، جو پورے جملے کی ساخت ہے وہ بھی فکر انگیز ہے۔ علماء تشریف فرمائیں بزم میں، افاضل تشریف فرمائیں، لیکن صرف اسی آیت تک اگر محدود رہیں تو آیت شروع ہوتی ہے جملہ فعلیہ سے۔ پہلا جملہ کیا؟ یریدون، فعل ہے نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اب بیچ میں ایک واو استئناف ہے، اس واو کے بعد جو جملہ ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ پہلا جملہ جملہ فعلیہ ہے، دوسرا جملہ جملہ اسمیہ ہے۔ واللہ متم نورہ، متم کہا، یتم نہیں کہا۔ متم کیا ہے؟ اس میں فاعل، اللہ کیا ہے؟ مبتدا، یعنی پہلا جملہ تھا جملہ فعلیہ، دوسرا جملہ آیا جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ میں اگرچہ وہ مضارع میں ہو استمرار تو ہوتا ہے، ثبات نہیں ہوتا۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں استمرار ہوتا ہے، ثبات نہیں ہوتا، لیکن جملہ اسمیہ میں ثبات ہوتا ہے۔ یعنی جتنی بھی کوششیں کر لیں، جب تک چاہیں کریں، زمانے کے تسلسل کے ساتھ جتنی کوششیں چاہیں کر لیں اللہ کے نور کو بجھانے کی، مگر اللہ اپنے نور کو محفوظ رکھ کے دکھائے۔ یہ زبان کی نزاکت ہے۔ قرآن مجید میں کہاں جملہ فعلیہ آیا اور کہاں جملہ اسمیہ آیا۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں نے عرض کی۔ دوسری بات، کیا کہاں پروردگار ہے؟ یریدون لیطفئوا، چاہتے ہیں کہ بجھا دیں کیا چیز؟ نور اللہ، اللہ کے نور کو۔ یہ نور اللہ، نور اللہ رے پہ زبر ہے، یہ تو اس لیے ہے نا کہ یہاں یہ نور کا کلمہ مفعول بہ واقع ہوا ہے۔ اب اسے اگر یہاں سے نکال لیجیے تو ترکیب بنے گی نور اللہ، اللہ کا نور۔ کیا شے ہے اللہ کا نور؟ پروردگار کس شے کو فرما رہا ہے اللہ کا نور؟ اللہ کی ذات تو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اللہ تک تو کسی کا دست، کسی کا ہاتھ پہنچ نہیں سکتا 10 سے کم، نعوذ باللہ۔ اللہ کے وجود کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، تو یہ اللہ کے وجود کو ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، حی و قیوم ہے، قدیم ہے، اس کی ذات کے لیے نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ فنا نہیں ہے نا؟ ہر شے فنا ہو جائے گی الا ذات باری تعالی، ثابت ہے نا؟ تو دنیا کے کسی کافر، کسی مشرک، کسی ظالم، کسی فاسق، کسی فاجر، کسی فرعون، کسی حامان، کسی نمرود، کسی کی، کسی نتنیاہو، کسی ٹرمپ، کسی کی مجال نہیں
دریدہ دہنی کرنے والے بہت ہیں، بیہودہ گوئی کرنے والے بہت ہیں، لیکن یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ کسی کا دست ستم ذات حق تک پہنچ سکے۔ تو خدا اپنے کلام میں کس چیز کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں؟ سوال فکر انگیز ہے یا نہیں؟ بھئی ہم اور آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کوئی دشمن کسی دوسرے کو قتل کر دے تو کہتے ہیں کہ اس نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ 100,000 بار نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے لیے تو یہ کنایہ نہیں ہے نور اللہ۔ جب اللہ کی ذات کے لیے لفظ نور اللہ نہیں ہے تو اس کے معنی ہے کہ اللہ ہی کی کوئی مخلوق ہوگی، مگر ایسی ہوگی کہ اسے اللہ خود نور اللہ کہے۔ ہم کسی کو نور خدا کہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، اس کو تو مانیے گا نا جسے خدا خود نور خدا کہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ کس قدر سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، محمد، علی، فاطمہ، حسین و حسن۔ آدم سے پیش تک نہ کسی کا ظہور تھا، آدم سے پیش تک نہ کسی کا ظہور تھا، یا ذات کردگار تھی یا ان کا نور تھا۔ اب اگر میں نے یہ آیت نہ پڑھی ہوتی اور یہ وضاحت نہ کی ہوتی تو لوگ کہتے شاعری کر رہے ہیں۔ ارے ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا عقیدے بنا لیے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا شاعری کرتے رہتے ہیں۔ ارے آپ بتائیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو اپنا نور کہہ رہا ہے؟ اب یہ قرض رہا نا، یہ ادھار رہا ہر مفسر پر۔ فکر انگیز ہے ترکیب یا نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے نا یریدون لیطفئوا، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں کیا چیز؟ چراغ حرم۔ کیا چیز بجھا دیں؟ مسجد کا چراغ۔ کیا چیز چاہتے ہیں بجھا دیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں یہ۔ اور یہ سورہ نازل ہوا ہے جنگ احد کے بعد۔ باتفاق مفسرین یہ سورہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوا اور جنگ احد کے بعد نازل ہوا۔ جنگ احد میں کس کے خلاف لڑنے آئے تھے لوگ؟ بھئی ذات گرامی مصطفیٰ، حبیب کبریاء، خاتم النبیین، امام المرسلین، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہی کی ذات گرامی تو تھی۔ کفار مشرکین سب کسے قتل کرنے آئے تھے؟ رسول اللہ کو۔ اب اگر ہم رسول اللہ کو نور خدا کہتے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ غلو کا الزام کیوں دیتے ہیں؟ ارے بھائی یہ ہمارے شاعرانہ ذہن کی تخلیق نہیں ہے، یہ قلم وحی سے نکلنے والی ترکیب ہے۔ اور
قرآن کا فقرہ ہے، قرآن کا فقرہ ہے، قرآن کا فقرہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو گل کر دیں، بجھا دیں، اب جب اللہ کا نور کہا اور یہ بھی وعدہ کر لیا واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا، تمام رکھے گا، کمال کے درجے تک فائز کرے گا، فروزہ رہے گا ہمیشہ نور خدا۔ جب اللہ نے کہا ہمیشہ نور خدا فروزہ رہے گا، اس کے معنی ہے زمانہ کتنا بھی گزرتا چلا جائے کوئی نہ کوئی نور مصطفیٰ باقی رہے گا۔ ہم سے نہ پوچھو کہاں ہے نور محمد غائب، وعدہ اس نے کیا ہے، اس سے پوچھو کہاں چھپا کے رکھا، کہاں حفاظت سے رکھا ہے، کہاں چھپا کے رکھا ہے، حق سے پوچھو نا۔ ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں، بجھانے والے چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں، اور خدا واللہ متم نورہ، اللہ وہ ہے جو اپنے نور کو تمام کر کے دکھائے گا، کمال کے درجے تک پہنچائے گا، ہمیشہ نور خدا فروزہ رہے گا۔ یہ پورا سورہ بہت مبارک سورہ ہے۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ ابھی تمہید میں جو میں نے بات چھیڑی تھی کہ سوروں کے نام توقیفی نہیں ہیں، وہ اسی لیے کہ بعض مفسرین نے اسی سورے کا نام سورۃ الحواریین بھی رکھا ہے، چونکہ اس کی آخری آیت میں، اور کیا لطیف سورہ ہے، 14 آیتوں کا ایک سورہ ہے۔ چودہ آیتیں ہیں اس میں، 14 نہ 13 نہ 15، 14 آیتوں کا سورہ ہے، اور کیا عظیم الشان سورہ ہے۔ ہاں جوانوں یہ یاد رکھنا، ممبر سے عرض کر رہا ہوں، کوشش کرنا یہ سورہ یاد ہو جائے، اور کوشش کرنا یہ سورہ نمازوں میں پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ صف پڑھو۔ مجھے اس سورے سے عشق ہے، اور اس کی وجہ ہے اس میں رسول پاک کا نام آیا ہے احمد۔ پورے قرآن مجید میں لفظ احمد، اس میں مبارک احمد ایک ہی بار آیا ہے، اور وہ اس سورے میں ہے۔ اس لیے میں اس سورے کو کبھی سورہ صف کہتا ہوں، کبھی سورہ احمد کہتا ہوں۔ بعض مفسرین نے اس کے بعض اور نام بھی ذکر کیے، مثلا ایک مفسر نے اس سورے کو سورہ عیسیٰ کہا، ٹھیک ہے، نام توقیفی نہیں ہے، کہا تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کا قول ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ جناب عیسیٰ کا قول موجود ہے، تو جناب والا یہ سورہ عیسیٰ بھی کہہ لیجئے، سورہ احمد کہہ لیجئے، سورہ صف کہہ لیجئے، سورہ حواریین کہہ لیجئے، سورہ انصار اللہ کہہ لیجئے، اس لیے کہ آخری آیت میں کیا ہے، 14ویں آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے انصار بن جاؤ۔
اب اللہ کہاں ملے گا کہ ہم اس کے انصار بنیں؟ اللہ کے نور کے انصار بنیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و اللہ کے انصار اگر بننا ہے تو اللہ کے انصار بننے کے کیا معنی ہے؟ کہ نور خدا کے انصار بن جائیں۔ نور خدا کا مصداق اول، مصداق بارز کون ہے؟ ذات گرامی ہے، پیغمبر۔ لیکن نور کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اس کی کرنیں پھیلتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اندھیرا جا کے نور سے چشمہ ہو جائے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نور کی کرنیں اندھیروں کو دور کرتی ہیں۔ لیکن وہ کرنوں کا رشتہ اصل چراغ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ جڑے ہوئے ہونے کے لیے اور کون سی دلیل چاہیے جب نور خود پکار کے کہے علی منی، حسن منی، فاطمہ منی، حسین منی، یہ سب مجھ سے ہیں۔ اگر محمد نور خدا ہیں تو یہ سب نور خدا۔ پہچانو نور خدا کون ہے، پہچانو نور خدا کون ہے۔ یہ انوار الہیہ ہیں۔ جب ہم لوگ انوار الہیہ کہہ کے ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہت سے اپنے اور بہت سے پرائے یہ غالی ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تو عقل سے خالی ہو۔ قسم محمد نور خدا ہے، علی نور خدا ہے، فاطمہ نور خدا ہے، حسن نور خدا ہے، حسین نور خدا ہے، علی ابن الحسین زین العابدین نور خدا ہے، محمد باقر نور خدا ہے، امام جعفر صادق نور خدا ہے، امام موسیٰ الکاظم نور خدا ہے، امام علی رضا نور خدا ہے، امام محمد تقی نور خدا ہے، امام علی نقی نور خدا ہے، امام حسن عسکری نور خدا ہے، امام قائم منتظر نور خدا ہے۔ یہ سورج میں اور چاند میں اور ستاروں میں جو روشنی نظر آ رہی ہے، ارے کوئی نور خدا ہے جس کے پرتوں سے یہ چمک رہے ہیں۔ یہ سب نظر آ رہا ہے نا، یہ سفید دیوار ہے اور یہ جو نقش ہے سفید ہے اور یہ بلو ہے اور یہ ہرا ہے، نظر آ رہا ہے نا۔ یہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ چراغ جو جل رہا ہے، یہ چراغ جل رہا ہے تو یہ نظر آ رہا ہے۔ وہ نور خدا روشن ہے تو سورج نظر آ رہا ہے۔ وہ نور خدا روشن ہے تو چاند نظر آ رہا ہے، وہ نور خدا روشن ہے تو آسمان نظر آ رہے ہیں،
وہ نور خدا روشن ہے تو کہکشائیں نظر آ رہی ہیں، وہ نور خدا روشن ہے تو زمین نظر آ رہی ہے، وہ نور خدا روشن ہے تو آپ کو آپ نظر آ رہے ہیں، ورنہ نابود ہو جاتے۔ وہ نور خدا موجود ہے، موجود ہونے کی دلیل، ارے جس نے وجود کی عالم ہستی عالم وجود خلق فرمایا، اس نے کہا میں بچانے والا ہوں، میں اسے تمامیت و کمالیت کے درجے تک پہنچانے والا ہوں۔ اچھا بہت سے ماشاءاللہ مکتبی علم رکھنے والے، بحث مباحثے میں بہت مہارت رکھنے والے، آپ انہیں نور خدا نہیں کہہ سکتے۔ اچھا ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ خود اگر کہے۔ اچھا آپ کس معنی میں نور خدا کہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بحثیں ہیں نا اتنی ساری۔ آپ مصطفیٰ کو نور خدا نوری کہتے ہیں، نوری کہتے ہیں، نوری کہتے ہیں، محمد کو نوری کہتے ہیں، علی کو نوری کہتے ہیں، حسن حسین کو نوری کہتے ہیں۔ کہاں سے یہ تصور لے آئے بھئی؟ کہیں سے نہیں لائے، بازار سے نہیں لائے، قرآن سے لائے۔ کس معنی میں کہتے ہیں آپ؟ ارے چھوڑیے فلسفہ حکمت چھوڑیے، ایک جواب سن لیجیے، جس معنی میں خدا نے کہا ہے بس اسی معنی میں ہم کہتے ہیں۔ خدا نے کہا ہے یا نہیں؟ نور اللہ کہا ہے نا، نور اللہ، اور ایک سے زائد مقامات پہ قرآن میں کہا ہے نور اللہ۔ تو آپ نور اللہ کہنے سے ہمیں نہیں روک سکتے، اللہ کا نور ہے، قرآن بھی اللہ کا نور ہے، دین بھی اللہ کا نور ہے، لیکن قرآن نازل کس پہ ہوا؟ دین پیش کس نے کیا؟ کس کی سیرت طیبہ ہے جسے اللہ نے دین قرار دیا؟ کیا ہے دین؟ کیا ہے دین؟ مفاہیم کا مجموعہ؟ کیا ہے دین؟ تعریفات کا مجموعہ؟ یعنی بس کچھ ٹرمینالوجیز ہیں اور کچھ ڈیفینیشنز اور کچھ پریکٹسز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ رسوم ہیں، کچھ ریچولز ہیں، یہی ہے دین؟ دین صرف اور صرف اور صرف سیرت معصوم کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ دین سیرت معصوم کا نام ہے۔ جو چیز سیرت معصوم میں ہے وہ دین، اور جو چیز سیرت معصوم میں نہیں ہے، کوئی بھی کرے کہیں بھی کرے اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ ذہنوں میں اتر جائے یہ بات۔ اسی انداز سے گفتگو کرتا رہوں گا تو رات گزر جائے گی، لیکن دامن بیان کو سمیٹتا ہوں۔ یہ اتنی جو گفتگو ہوئی نا، یہ سال بھر تک آپ کو ورک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اعتقاد کو مضبوط رکھیں، عمل کو مستحکم رکھیں، نسبت حضرت نور سے برقرار رکھیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ۔ ہاں کہاں کہاں کس کس طریقے سے کوششیں کی ہیں۔ ٹھہریے، آج کی مناسبت سے بھی تو کچھ عرض کر لوں۔ آج یہ مجلس منعقد ہوتی ہے سالانہ امام سجاد کے نام سے۔
زین العابدین سید الساجدین، اپنے وقت میں نور خدا، اپنے وقت میں تو اس لیے کیا کہ وہ ایک ظاہری ہمارے یہاں اس دنیا ظاہری کا ایک سلسلہ، وہ کل بھی نور خدا تھے، آج بھی نور خدا ہے، لیکن منصب کے اعتبار سے خمسہ نجبہ کے بعد وارث خمسہ نجبہ کون؟ امام زین العابدین۔ سرکار کی ذات ایسی نہیں تھی کہ جو معروف نہ ہو، نہ اس وقت نہ آج، اس وقت بھی معروف تھی۔ وہ کیسی معروف تھی؟ مشہور واقعہ ہے لیکن آج میری زبان سے سن لیجیے۔ بسم اللہ، سلامت رہیں آپ۔ حج کا موسم ہے، حج کا زمانہ ہے، امام بھی تشریف لائے حج کے لیے، اور بنو امیہ کا کوئی شہزادہ بھی آیا ہے۔ کیا کہہ دیا میں نے؟ ارے بھائی، لوگ شہزادہ کہتے ہیں، ہم شہزادہ کہتے ہیں۔ بچوں زبان میں بچوں جوانوں کچھ نئی ترکیبیں مجھ سے بھی لے لیا۔ بنو امیہ کا ایک شہزادہ بھی آیا ہوا ہے، اور اس نے بڑی کوشش کی، اس کے ساتھ حشم خدم پروٹوکول، اور جناب والا وہ کہاں پروٹوکول برتا جا رہا ہے؟ حج میں۔ پروٹوکول کے ساتھ کوئی اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس کا کیا حج ہوگا؟ خیر، وہ وہیں ظاہر ہو گیا کہ اپنی تمام قدرت و طاقت سیاسی کے ساتھ چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دے، نہیں دے سکا، شرمسار ہو کے واپس آیا۔ اب بعض کتابوں میں کہ اس کے لیے ایک ممبر نصب کر دیا گیا، وہ ممبر پہ بیٹھ گئے اور اس کے چاروں طرف اس کے درباری، اتنے میں دیکھا کہ ایک سادہ لباس میں تنہا کوئی آیا، مجمع ایسے پھٹا جیسے روشنی آ جائے تو اندھیرا کٹ کے رہ جاتا۔ عظمت امام سجاد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اچھا، یہ واقعہ اتنا عظیم و شان واقعہ ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، واقعی نہیں کر سکتا۔ مذہبی صحیفوں میں، رجال کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، ادبی صحیفوں میں، ہر جگہ یہ واقعہ موجود ہے۔ تاریخ کا ایک ناقابل انکار واقعہ ہے۔ اب پیدا ہو گئے ہیں نا کچھ لوگ جو واقعات کا انکار کرنے لگے ہیں، اور میں یہی کہتا ہوں کہ واقعات ایسے ثابت واقعات کا انکار کیا کروں، یہ سب کہنا پڑتا ہے۔ مطلب اب دل میں کتنا زخم برداشت کروں، ایسے کہنا پڑتا ہے کہ بھئی ایسے واقعات کا انکار کرنے کے لیے یا آپ اپنی عقل کا انکار کیجئے یا اپنے نسب کا انکار کیجئے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا اپنے نسب کا انکار کر دیجئے اور یا اپنی عقل کا انکار کر دیجئے۔ ایک صاحب سے مجبوراً مجھے کہنا پڑا، میں حدیث سے پیش کر رہا تھا، یہ حدیث آحاد ہے، یعنی ایک راوی ہے اس کا، یہ حدیث آحاد ہے، یہ حدیث آحاد ہے، یہ حدیث آحاد ہے۔ میں نے کہا قبلہ آپ کا اسم گرامی بتا دیا، آپ کے والد کا اسم گرامی جب بتایا، میں نے کہا روایت آحاد ہے۔
تو راوی ہے، ایک کی روایت کیا ہے حیثیت ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ واقعات وہ ہیں جن کا کوئی انکار کر نہیں سکتا، واقعات ہیں، اس کے نتائج ہیں، آثار ہیں، یعنی صرف روایت نہیں ہے، درایت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جانتا تو تھا ہشام ابن عبد الملک، مگر اس نے اس وقت کہا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، ویسے ہی اسی کا درباری شاعر ہو تو ایسا، شعراء ہم شعراء کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت تکریم کرتے ہیں، مگر ان شعراء کی جو حق سے وابستہ ہوں، حق کا تذکرہ کریں، حق کی نصرت کریں اور حق کے شایان شان شعر کہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے، یہی حق ہے، سلامت رہیں آپ۔ اور اس شاعر کا نام تھا فرزدق کھڑا ہوا اور اس نے فوراً کہا فی البدی، جو عام روایت ہے وہ یہی ہے، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفه والحل والحرم، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، ھذا ابن فاطمة ان كنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، من معشر حبهم دين، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم۔ سلسلہ قصیدے کا چلا اور اس نے اس کے چہرے پہ سیاہی چھاتی چلی، شرمندگی، مایوسی، بے عزتی، ذلت، خفت، خاموش بیٹھا، اور اس کے بعد جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، نور نے اپنا کام کر دیا۔ شاعر کو سزا دی گئی اور حبس، قید خانہ، قید میں ڈال دیا گیا۔ بھائی یہ چند شعر جو میں نے پڑھے ہیں، شعر تو بہت ہیں اس میں، یہ چند شعر جو پڑھے ہیں اس کے تھوڑا سا ترجمہ اور تشریح کر لوں پھر بات آئے گی۔ سلامت رہیں۔ بعض نسخوں میں یہ مشہور مطلع یہی، لیکن اس سے پہلے بھی ایک مطلع ذکر کیا گیا ہے بعض ادبی کتابوں میں، یا سائلی این حل الجود والکرم، عندی بیان اذا طلابہ قدم، اے سوالی، اے پوچھنے والے کہ جود و کرم کہاں ہے، میرے پاس اس کا بیان ہے، اگر پوچھنے والا کوئی مجھ تک آئے۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، یہ وہ ہے جس کے نقش قدم کو زمین بطحا پہچانتی ہے۔ بطحا کسی کہتے معلوم ہے؟ عربی زبان کی رچنیس ایسی ہے کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین، اس کی جو اوپری پرت ہے کتنی قسموں کی ہوتی ہے، کہیں ریت ہے، کہیں مٹی ہے، کہیں زرد مٹی ہے، کہیں سرخ مٹی ہے، کہیں چکنی مٹی ہے، کہیں چھوٹی چھوٹی ریت ہے بالکل باریک، کہیں کنکڑیاں ہیں، کہیں بڑے پتھر ہیں، کہیں اس سے بڑے پتھر ہیں، کہیں سخت چٹانیں ہیں۔ ٹوپوگرافی یہ تو بعد میں وجود میں آئی ہے، مغرب میں ٹوپوگرافی۔ عربی زبان میں صرف سطح زمین کے لیے جتنی الفاظ ہیں، اگر ان کی صحیح تشریح کر دی جائے تو ٹوپوگرافی کا پورا علم حاصل ہو جائے۔ یہ عربی زبان کی رچنیس، ٹھیک ہے نا؟
تو بطحا اس زمین کو کہتے ہیں کہ جہاں چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہوں، اسی سے زمین بنی ہوئی ہو اور ذرا مرتفع ہو، اونچی. وہ خاص وہ زمین ہے جو خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کے جوار کی زمین ہے، جہاں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہے. اچھا میں نے کیوں وضاحت کی؟ زمین چھوٹی چھوٹی کنکڑیوں کی زمین. ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ ہے، یہ وہ ذات گرامی ہے جس کے نقش قدم کو سرزمین بطحا پہچانتی ہے. یعنی یہ سنگ ریزے پہچانتے ہیں، تو نہیں پہچانتا؟ میں کہتا ہوں اپنے اس ایک شعر سے، اس ایک مصرے سے سر عام درباری شاعر نے اپنے شہزادے کو سنگسار کر دیا. تم انکار کرو گے؟ تم نہیں پہچانتے ہو؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ، اور یہ گھر البیت، یہ خانہ کعبہ انہیں پہچانتا ہے. یہ خانہ کعبہ انہیں پہچانتا ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم، اور یہ جو سرزمین حرم ہے یہ پہچانتی ہے، جو سرزمین حل ہے وہ پہچانتی ہے. یعنی یہ کائنات، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ چپا چپا اسے پہچانتا ہے. تو کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اچھا یہ عقیدہ اگر اتنا مستحکم نہ ہوتا، دیکھیں اسی ایک مطلع میں، اسی ایک شعر میں امام کی اور امامت کی کیا شان بیان ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں امامت کے سلسلے میں بعد میں مبالغے کیے گئے. اسی شعر میں امام کی اور امامت کی کیا شان بیان ہوئی ہے، اور وہ بھی دشمن کے سامنے، حاسد کے سامنے. قید کر سکتا تھا، انکار نہیں کر سکتا تھا. قید کر سکتا تھا، قید کر دیا، انکار نہیں کر سکتا. یہ پہلا شعر، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم. ارے یہ وہ ہے جو تمام بشریت میں سب سے بہتر ذات کا بیٹا ہے. یعنی یہ محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم. یہ تقی ہے، یہ نقی ہے، یہ طاہر ہے، اور یہ نور خدا کا سر بلند پرچم ہے. علم ایک ذات ہے، نشان ہے. کس کا نشان؟ اللہ کا نشان، اللہ کے رسول کا نشان. ھذا ابن فاطمہ، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. ان کنت جاہلہ، اگر تم اسے نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے تو جان لو یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. یعنی بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اسی کے نانا پر، اسی کے جد پر تمام سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے. یہ خاتم النبیین کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَاهِرِهِ، یہ جو تم کہہ رہے یہ کون ہے، یہ تجاہل تمہارا اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. العرب تعرف من انکرت والعجم، سارے عرب اسے پہچانتے ہیں، سارے غیر عرب اسے پہچانتے ہیں. تو اگر نہیں پہچانتا ہے تو اس کے معنی یہی ہے کہ تو نہ عرب سے ہے نہ عجم سے.
بھی ہیں، بہت ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک بات اس میں ہے اس قصیدے میں، لیکن بس آخری شعر پر یعنی اس وقت میں گفتگو کو روک رہا ہوں۔ من معشر حبہم دین، یہ اس قبیلے سے ہے، یہ اس سلسلے سے ہے، یہ ان ہستیوں میں سے ہے جن کی محبت ہی دین ہے۔ کون کہہ رہا ہے، کہاں کہہ رہا ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ ہشام ابن عبد الملک کے سامنے اور یہ کہہ رہا ہے ان کی محبت ہی دین ہے۔ من معشر حبہم دین وبغضهم کفر، اور ان کا بغض کفر ہے، یعنی کہہ دیا تو کافر ہے۔ ارے شاعر اور کیسے کہتا ہے؟ حبہم دین، ان کی محبت دین ہے، وبغضهم کفر، اور ان کا بغض کفر ہے، وقربہم منجا ومعتصم، اور ان کا قرب، ان کی نزدیکی، ان کی بارگاہ، وہی بارگاہ منزل نجات ہے اور وہی پناہ گاہ ہے۔ یہ ہیں سید سجاد، سب پہچانتے ہیں سید سجاد۔ اور آج بھی آپ جائیے دیکھیں جو علماء ہیں کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی مسلک ہوں، جناب سید سجاد زین العباد امام علی ابن الحسین کی عظمت، فضیلت، منزلت پر متفق ہیں۔ اب اس سے آگے کوئی بات چھیڑوں گا نہیں۔ یہ امام تھے جنہوں نے اپنی امامت کے دور میں کتنی مصیبتیں برداشت کی اور کتنی خدمتیں کی۔ میں تیزی سے ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ ریسرچرز، مطالعہ کرنے والے، تحقیق کرنے والے یہ عنوان لے کے جائیں۔ عربی زبان کی عام اسٹوڈنٹس کے لیے، یعنی کالج، اسکول لیول، کالج لیول اور بیچلرز لیول کے لیے ایک بڑی مفید ڈکشنری ہے جس کو کہتے ہیں المنجد۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک فی اللغہ، ایک فی الاعلام، ایک میں لفظ و معنی اور ایک میں اعلام، شخصیتوں کا تذکرہ۔ اس میں اٹھا کے دیکھیے گا جناب سید سجاد کا تعارف کس طرح لکھا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ علی ابن الحسین المؤسس الثانی لمدرسۃ الاسلام، دبستان اسلام کا بانی دوم۔ کیا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے۔ مدرسہ اسلام کا بانی اول کون ہے؟ سرکار رسالت مآب۔ اور بانی دوم کون؟ علی بن حسین۔ کس لحاظ سے بھائی، کس لحاظ سے؟ اپنے انداز میں جو میں عرض کیا کرتا ہوں بس وہی کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، چونکہ اب تحقیق کے لیے آپ کے لیے میں نے ایک جملہ دے دیا۔ تحقیق کیجئے، غور کیجئے، ان کی سیرت، ان کی بابرکت زندگی، ان کی عطا عالم بشریت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے تاریخ کی روشنی میں کہ جتنے سچے اسلام شناس تھے، توحید شناس، قرآن شناس، نبوت شناس، نبی شناس، اعجاز شناس، وحی شناس، قرآن شناس، جتنے اسلام شناس تھے وہ سب سمٹ کے آ گئے تھے زیر پرچم حسین۔ اب وہ کربلا میں شہید ہو گئے۔
اس کے بعد جو آج پوری دنیا میں اسلام ہے، یاد رکھیے گا، مذہب و مسلک کی، فرقہ واریت کی عینک لگا کے تاریخ دین اسلام کا مطالعہ نہ کریں۔ خدا کی قسم، جس کے پاس جس مسلک کے پاس جو کچھ بنا میں دین اسلام ہے، وہ سب عطا سید سجاد ہے۔ اتنے مصائب سہنے کے بعد بھی تربیت کرتے رہے، مفسروں کی تربیت کی، فقہا کی تربیت کی، علماء کی تربیت کی، عرفاء کی تربیت کی، دین کی حفاظت کی، ملت کی تربیت کی۔ یہ ہیں علی ابن الحسین۔ اب بس 2-3 فقرے کہوں گا، آپ پرسہ دیجیے گا، آپ شبیہ تابوت برآمد کیجیے گا۔ سید سجاد نے کتنی مصیبتیں سہی ہیں، آپ سب کے سامنے روشن ہیں۔ کربلا سے لے کے کوفے اور کوفے سے لے کر شام تک، کربلا میں کیا کیا مصیبتیں دیکھی، کم تھیں وہ مصیبتیں، لیکن اس کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، سر سے پاؤں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ جناب سید سجاد کو ایک روایت تاریخوں میں یہ بھی ہے کہ جامعہ پہنایا گیا تھا۔ جامعہ کہتے ہیں یعنی توق خاردار اور ہتھکڑیاں اس طرح کے جیسے پسے گردن سے ہاتھ بندھے۔ کربلا سے کوفے سے شام تک، کیا کیا المناک مناظر ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے نا۔ مسلسل بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہے، ساتھ میں کون ہے؟ مائیں ہیں، بھوپیا ہیں، مگر چھوٹی بہن سکینہ بھی ہے۔ ہائے سید سجاد، خود کو سنبھالے یا سکینہ کو سنبھالے؟ سامنے بابا کا کٹا ہوا سر، مسلسل خود کو سنبھالیں یا پھوپھیوں کو سنبھالیں، خود کو سنبھالیں یا بچوں کو سنبھالیں، اور خاص طور سے خود کو سنبھالیں یا سکینہ کو سنبھالیں۔ چلے جا رہے ہیں، بازاروں سے گزرے، درباروں سے گزرے، مسلسل آپ مصائب سنتے رہتے ہیں۔ میں بس اشارے کر کے گزر رہا ہوں۔ جی کھول کے ماتم کیجیے گا، جی کھول کے ماتم کیجیے گا۔ یہ ماتم بدعت نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ سعادت ہے۔ جی کھول کے گریہ کیجیے گا، آپ کے اس گریے سے شجر ایمان نشو و نما پاتا ہے، اور آپ کے اس گریے کے طوفان میں باطل بے نام و نشان ہو کر رہ جاتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، باطل آپ کے سیلاب اشک میں بہہ کے نام و نشان کھو دیتا ہے۔ آپ کے ان اشکوں کی قدردان زہرا ہیں، زہرا۔ آپ کے ان آنسوؤں کی قدردان فاطمہ زہرا۔ کیا کیا مصیبتیں دیکھی سید سجاد نے، کن مناظر سے گزرے۔ شام میں بازار سے گزارا جا رہا ہے، ایک شقی آتا ہے، طنز کرتا ہے، طعنہ دیتا ہے، نعوذ باللہ، وہ یہ کہتا ہے خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا، رسوا کیا، قید کیا، اسیر کیا۔ ایک ایک لفظ کیا دل پہ چبھ رہا ہوگا، لیکن امام نے صبر کیا، مشہور روایت ہے، صبر کیا، برداشت کیا۔ اے شیخ،
تو نے قرآن پڑھا ہے. یہ ہے امامت کی شان، یہ ہے صبر کی شان، یہ ہے ہادی اور رہنما کی شان. اے شیخ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں قرآن پڑھا ہے؟ قرآن سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے یہ سوال کرنے کی، یہ کہنے کی جرت کیسے پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ کہنے والوں نے کہا تھا خارجی نے خروج کیا ہے، بے دینوں نے خروج کیا ہے، بے دینوں نے خلیفہ رسول کے خلاف خروج کیا ہے. ہاں قرآن پڑھا تو ہے، تمہارا قرآن سے کیا رشتہ ہے؟ پھر آپ نے آیت پڑھی قرآن مجید میں، تم نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ. کہاں پڑھیے آیت تطہیر پڑھیے، اس آیت سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تم نے قرآن مجید میں آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے. تمہارا ان آیتوں سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے چند آیتیں تلاوت کی، اس کے بعد اسے کہتے ہیں تاثیر دہن معصوم، اس کو کہتے ہیں لہجہ معصوم کی تاثیر. ایک مرتبہ نہایت متانت سے کہا یہ اہل بیت، یہ قربا جن کا اس میں ذکر ہے، ہم ہی تو ہیں. کیا لہجے کی صداقت تھی؟ اس نے پھر کوئی دلیل نہ مانگی، دست ادب جوڑ کے کہا ہمیں معلوم نہیں تھا. بتائیے ہمارے لیے کوئی سبیل توبہ ہے؟ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، استغفر اللہ. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں. امام ہدایت فرمانے آگے جا رہے ہیں، مگر آپ یاد رکھیں ایک طرف ایسے افراد تھے اور دوسری طرف جانتے تھے کہ یہ امام ہے، فرزند زہرا ہے، فرزند رسول ہے، مگر مسلسل پیٹھ میں نیزے چبھو رہے، مسلسل آپ کو اذیتیں دے رہے تھے. بس دو فقرے کہوں گا اور مجلس تمام. 94 ہجری یا 95 ہجری، 24 محرم، وہی شرزادہ، وہی ہشام ابن عبد الملک، اس کے ہاتھوں سے ولید ابن عبد الملک نے زہر بھیجا. آقا کو زہر دیا گیا. زہر کا جسم میں جانا تھا کہ جگر ٹکڑے ٹکڑے، روح مبارک کا رنگ بدلا، بستر پہ کروٹیں لیتے رہے، بے چینی بڑھتی چلی گئی. خاندان کے تمام افراد کو بلایا، وصیتیں شروع کی، انبیاء کی وصیتیں، ائمہ کی وصیتیں. قرآن کا خلاصہ بیٹے حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام کو القاء نسبت فرمائی، وصیتیں فرمائی، اسرار منتقل کیے. اور اس کے بعد جب وصیتیں مکمل ہوئیں تو ایک مرتبہ فرمایا مجھے بستر سے نیچے زمین. بیٹے وفادار بیٹے، قدردان بیٹے، دست ادب جوڑ کے کہا بابا یہ کیا وصیت ہے؟ آپ کا جسم بہت کمزور ہو چکا ہے. کہا نہیں مجھے زمین پر اتارو. تخت پر جس سریر پر آپ تھے زمین پر اتارا گیا. کہا نہیں یہ چادر، یہ چٹائی، یہ حسیر یہ ہٹا دو، مجھے خاک پر لٹا دو. میری آنکھوں میں وہ منظر ہے جب میرا بابا فرزند رسول حسین ابن رسول ابن فاطمہ خاک پر لیٹا ہوا تھا. اس کے محاسن، اس کے ریش مبارک میں کربلا کی خاک لگی تھی. اجرکم اللہ. ایک دو جملے بس اور عرض کروں گا. امام نے اس دنیا کو خیر بات کہا، بیٹوں نے نہایت احترام سے غسل دیا، کفن پہنایا. مگر عزیزو جب غسل دے رہے تھے وہاں ابو حمزہ صومالی بھی موجود تھے، امام کے خاص صحابی. ابو حمزہ صومالی نے امام باقر سے پوچھا ارے یہ نشانات کیسے؟
عبادت پر وہ گھٹے پڑے ہوئے تھے جو اپنی پشت پر لے کر آپ فقراء کے گھروں میں کھانا پہنچایا کرتے تھے، رزق پہنچایا کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ دوسرا نشان کون تھا؟ گہرا گہرا نشان تھا، جہاں گوشت نہیں تھا، ہڈیاں تھیں. امام نے پوچھا یہ کیسے نشانات ہیں؟ کہا دشمنوں نے کربلا سے شام تک جو نیزے جمہوئے، جو ہتکڑیاں تھیں، وہ گلے میں خاردار لوگ تھا، اس نے گوشت کو کاٹ دیا ہے. یہ ہڈیاں ہیں جو نظر آ رہی